السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم کے مضمون اردو میں تیسرا سبق منشی منا خاں نے شیر مارا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ہجری کیلنڈر کے بارے میں پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہجری کیلنڈر کا آغاز کس طرح ہوا تھا اس بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے آج ہم جماعت پنجم کا تیسرا سبق منشی منا خاں کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، منا خاں کسے کہتے ہیں؟ منا خاں کے معنی ہیں بڑی کشمش۔ منشی منا خاں تو ڈیڑھ پسلی کے دھان پان انسان کہ پھونک مارو تو ہوا میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لہرائیں، لیکن اکڑ باز اتنے کے رستم گاما پہلوان سے بھی کشتی لڑنے کو تیار۔ شیخ چلی اور خوجی کی تو کہانیاں ہی پڑھی تھی، لیکن منشی منا خاں کا سا شیخی باز جیتا جاگتا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی شاید کبھی دیکھنا نصیب ہو۔ منشی صاحب کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن وہ منشی منا خاں کے نام سے مشہور تھے، شاید اس لیے کہ ان کی شکل منا خاں سے ملتی جلتی تھی۔ وہ محکوم جنگلات میں منشی تھے اور میرے چچا کے ماتحت، لیکن منشی جی سے ہمارے خاندان کے پرانے تعلقات تھے، اس لیے ان دونوں میں افسری اور ماتحتی کی کوئی تمیز نہ تھی۔ وہ ہر اتوار ہمارے گھر آتے، بیٹھک میں محفل جمتی اور منشی جی کی زبان اتنی فراٹے بھرتی کہ رکنے کا نام نہ لیتی۔ وہ اپنے خاندان کی جرات اور دلیری کے وہ کارنامے سناتے کہ سننے والوں کی عقل چکرا جاتی۔ ایک دن منشی جی اپنے خاندان کی شجاعت کی داستانیں سنا رہے تھے۔ تو بچوں، یہاں پر ایک مشکل لفظ ہے شجاعت۔ شجاعت کے معنی ہیں بہادری کے۔ تو ایک دن منشی جی اپنے خاندان کی بہادری کی داستانیں سنا رہے تھے کہ ایک دم جوش میں آ گئے اور بولے، ارے میاں، میرے دادا کے دادا پانی پت کے میدان میں بابر کے ساتھ نہ ہوتے تو اسے ابراہیم لودھی کے مقابلے میں ہرگز فتح نہ ہوتی۔ وہ کیسے منشی جی؟ چچا جان نے پوچھا۔ منشی جی بولے، وہ ایسے کہ جو ہی ابراہیم لودھی کی فوج نے مغل فوج پر حملہ کیا، میرے دادا کے دادا نے ایک دم مشین گن کا فائر کھول دیا اور پلک جھپکتے میں لودھی کی فوج کے 10,000 نوجوانوں کو بھون کر رکھ دیا۔ میں اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ بابر کے زمانے میں تو توپ تو ایجاد ہو چکی تھی اور انہی توپوں کی مدد سے اس نے صرف 12,000 فوج سے ابراہیم لودھی کی 1,00,000 فوج کو شکست دی، لیکن مشین گن ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ چچا جان اور ان کے دوست خاموش رہے، مگر میں بول پڑا، لیکن منشی جی، اس وقت مشین گن تھی کہاں؟ مشین گن تو امریکہ کے ایک شخص گیٹلنگ نے 1861 عیسوی میں ایجاد کی اور بابر اس سے 300 سال پہلے گزر گئے۔ منشی منا خاں نے مجھے گھور کر دیکھا اور آنکھیں نکال کر بولے، لا حول ولا قوت، تو تمہیں یہ پڑھایا جاتا ہے اسکول میں؟ ارے میاں، اسی لیے تو ہماری قوم نے ترقی نہیں کی۔ لو جی، یہ کل کے بچے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی ایجادیں ہوئی ہیں وہ سب امریکہ اور یورپ نے کی ہیں، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ارے برخوردار، امریکہ اور یورپ والوں نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں وہ ہمارے باپ دادا نے سینکڑوں برس پہلے بنا لی تھی۔ لو بھلا، یہ صاحب زادے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مشین گن نہیں تھی۔ ارے میاں، اس زمانے میں ہوائی جہاز بھی تھے اور بھاپ سے چلنے والے بحری جہاز بھی جو سمندروں کی چھاتی پر مونگ ڈلتے پھرتے تھے۔ تم نے الف لیلا کی کہانیوں میں اڑن خالینوں اور اڑن کھٹولوں کے متعلق نہیں پڑھا ہے؟ یہ اڑن کھٹولوں کیا تھے؟ یہ ہوائی جہاز تھے، اور لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے انہیں جادو کی چیزیں سمجھتے ہیں۔ اصل میں وہ بھاپ سے چلنے والے جہاز تھے۔ جہاز کیا سمجھے؟
چچا نے ہنسی روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ان کے بند توڑ کر نکل ہی آ گئی۔ دوسرے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ میں نے مسکرا کر گردن جھکا لی۔ تو یہ تھے منشی منکھا اور یہ تھی ان کی مزیدار باتیں۔ اب سنیے، انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے آس پاس کی ساری بستیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بچوں، یہاں پر ایک مشکل لفظ ہے، خوف و ہراس۔ اس کے معنی ہے ڈر۔ تو بستیوں میں ڈر پھیل گیا تھا۔ ہمارے قصبے سے 4 میل دور جنگل شروع ہوتا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے چھوٹے موٹے گاؤں آباد تھے۔ اس جنگل میں خدا جانے کہاں سے ایک بھوکا شیر آ گیا اور گاؤں والوں کے چوپایوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ کسان ڈر کر مارے سرے شام ہی مویشیوں کو لے کر گھر لوٹ آتے اور بڑے سے بڑا بہادر بھی رات کو باہر نکلنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ جب شیر کسانوں کی بہت سی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہڑپ کر گیا تو انہوں نے دہائی دی اور ہوتے ہوتے یہ خبر علاقے کے ڈپٹی کمشنر تک پہنچی۔ انہوں نے چچا جان کو حکم دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اس درندے کو زندہ یا مردہ ہماری خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ سن کر چچا جان کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ انہوں نے کبھی خواب میں شیر کا شکار نہ کیا تھا۔ عمر بھر تیتر بٹر یا زیادہ سے زیادہ خرگوش مارے تھے۔ وہ بہت گھبرائے اور فوراً اپنے دوستوں کی میٹنگ بلائی جس میں منشی منکھا بھی تھے۔ منشی صاحب نے چچا جان کی باتیں بڑے غور سے سنی اور کہا کہ جنگل میں جگہ جگہ پھندے یا جال لگا دیے جائیں اور جب شیر کسی پھندے میں پھنس جائے تو اسے بوری میں بند کر کے ڈپٹی کمشنر کو بھیج دیا جائے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شیر کو بوری میں کون بند کرے گا۔ اس لیے چچا جان اور ان کے دوستوں نے منشی جی کی یہ ترکیب رد کر دی۔ آخر طے ہوا کہ ہم جنگل میں ضرور جائیں گے، درختوں پر مچان بھی بنائیں گے اور شیر کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ کہ وہ ہم سے نہیں مرے گا، بس 2-3 دن یوں ہی مچانوں پر بیٹھ کر واپس آ جائیں گے اور ڈپٹی صاحب سے کہہ دیں گے کہ جناب یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اسے مارنے کے لیے جم کاربٹ جیسے تجربے کار شکاری کی ضرورت ہے، لہٰذا اسے تار دے کر انگلستان سے بلایا جائے۔ یہ فیصلہ کر کے سب نے اطمینان کی سانس لی اور دوسرے دن صبح کو بوریا بستر باندھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میری چھٹیاں تھیں۔ میں نے چچا جان کی خوشامد کی کہ مجھے بھی لے چلیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن یہ سوچ کر کہ ہمیں کون سا سچ مچ کا شکار کرنا ہے، مان گئے۔ برسات کا موسم تھا، اس لیے منشی جی نے اپنی چھتری بھی ساتھ لے لی۔ 1 گھنٹے بعد ہم لوگ جنگل کے قریب ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ چچا جان نے دیہاتیوں کو بتایا کہ اب ہم آ گئے ہیں اور انشاءاللہ شیر کو مار کر ہی واپس جائیں گے، لہٰذا فکر کی کوئی بات نہیں، بس تم اتنا کرو کہ 3-4 ہٹے کٹے جوان دے دو جو جنگل میں جا کر ہمارے لیے مچان بنا دیں۔ بچوں، مچان کے معنی ہیں وہ جگہ جو درخت پر شیر کے شکار کے لیے بنائی جاتی ہے، اور ایک موٹا تازہ بکرا لا دو تاکہ شیر اس کی بو سونگھ کر مچانوں تک آ جائے اور ہم اسے ٹھاک سے گولی مار دیں۔ ایک دیہاتی نے بتایا کہ اس نے شیر کو کل رات جنگل میں برساتی نالے کے پاس ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ وہیں کہیں چھپا بیٹھا ہوگا، لہٰذا اسی جگہ مچان بنائی جائے۔ دیہاتی ہماری پارٹی کو برساتی نالے کی طرف لے گئے۔ نالے کے کنارے 2 اونچے اونچے درخت تھے۔ انہی درختوں پر انہوں نے ہمارے لیے مچان بنا دیے۔ بکرے کو ایک جھاڑی سے باندھ دیا اور سب کھانا کھا کر مچانوں پر چڑھ گئے۔ چاندنی رات تھی، ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ شمال کی طرف مچان پر چچا جان، ان کا ایک دوست اور میں بیٹھا تھا، اور جنوب والے مچان پر منشی جی اور
ایک صاحب تھے۔ اسی مچان کے پاس بکرا بندھا میمیا رہا تھا۔ بچوں یہاں پر میمیا رہا یعنی کہ میمیا کے معنی ہے بکرے کی آواز۔ تو اسی مچان کے پاس ایک بکرا پکار رہا تھا۔ میرے خیال میں 10-11 کا وقت ہو گیا کہ بکرا زور سے میمیایا۔ ساتھ ہی قریب کی ایک جھاڑی میں سرسراہٹ ہوئی، پھر جھاڑی میں سے کسی جانور کا سر نکلا، اس کے بعد دھڑ اور پھر دم۔ یہ شیر تھا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے چچا جان اور ان کے دوست کی طرف دیکھا، ان دونوں کی حالت بھی غیر تھی۔ شیر آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا بکرے کی جانب بڑھا۔ بیچارے بکرے کا خوف سے خون خشک ہو گیا تھا۔ شیر چند سیکنڈ بکرے کو دیکھتا رہا، پھر بڑے مزے سے جمائیاں لیتا ہوا اس درخت کی طرف بڑھا جس پر منشی منخا بیٹھے تھے۔ ابھی وہ درخت پر چند گز کے فاصلے پر تھا کہ دھام کی آواز آئی۔ منشی جی درخت سے لڑک کر زمین پر گر پڑے تھے۔ میں اسی وقت کا منظر بیان نہیں کر سکتا۔ شیر غصے سے دم ہلا رہا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر منشی منخا چھتری ہاتھ میں لیے مٹک مٹک کر اسے دھمکا رہے تھے۔ دھت ابے دھت! انہوں نے چھتری شیر کی طرف اس طرح تان رکھی تھی جیسے وہ کوئی بندوق ہو، کبھی کولہے مٹکاتے تو کبھی گردن۔ اس دوران میں ان کی چھتری کا رخ شیر کی طرف رہا اور وہ منہ سے دھت دھت کی آوازیں نکالتے رہے۔ شیر 15-20 سیکنڈ خاموش کھڑا دم ہلاتا یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ منشی منخا کون سا رقص کر رہے ہیں، بھانگڑا یا کتھک۔ منشی جی اسی طرح دھت دھت کرتے اور پینترے بدلتے بکرے کے پاس پہنچ گئے۔ بکرے کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے گردن جھکا کر ٹکر جو ماری تو منشی جی 5 فٹ اوپر اچھل پڑے اور اس کے ساتھ ہی ان کا کمر بند ٹوٹ گیا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے پاجامہ پکڑے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ سے چھتری، ساتھ ہی دھت دھت ابے دھت کیے جا رہے تھے۔ اگر چچا جان مجھے کوہنی نہ مارتے تو میری ہنسی نکل گئی ہوتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیر اب منشی منخا کے ناز سے اکتا گیا تھا۔ 1-2 مرتبہ اس کے منہ سے غوں غاں کی آواز بھی نکلی، پھر اس نے اگلے پنجوں سے مٹی کریدی، پچھلی ٹانگیں سمٹے اور ایک خوفناک چیخ مار کر منشی منخا پر چھلانگ لگا دی۔ منشی جی بھی غافل نہیں تھے۔ شیر ابھی آدھے ہی راستے میں تھا کہ انہوں نے کھٹاک سے چھتری کھولی اور اس کا رخ شیر کی طرف کر دیا۔ شیر نے ایسا خوفناک ہتھیار پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چھتری کے اچانک کھلنے اور اس کے کالے کپڑے سے وہ ایسا بوکھلا گیا کہ راستے ہی میں الٹی خلا بازی لگائی اور چیخیں مارتا ہوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس کی پہلی دہاڑ 1 فرلانگ کے فاصلے پر سنائی دی، پھر 2 فرلانگ پر اور اسی طرح دور ہوتے ہوتے بالکل غائب ہو گئی۔ ہم اپنی اپنی جگہ سہمے بیٹھے تھے، لیکن منشی جی برابر ہنکارے جا رہے تھے۔ ابے ایک ہی جھونک میں بھاگ گیا، ہمت ہے تو میدان میں آ، وہ خبر لوں گا کہ عمر بھر یاد رکھے۔ پہلے چچا جان مچان سے اترے اور پھر دوسرے لوگ۔ انہوں نے منشی جی کو کاندھوں پر اٹھا لیا اور زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے گاؤں میں آئے۔ اس دن سے شیر ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ہم 2-3 روز گاؤں میں رہے اور پھر گھر واپس آ گئے۔ جب 1 ہفتے تک کسی جانور کے غائب ہونے کی خبر نہ آئی تو چچا جان نے ڈپٹی صاحب کو کہلا بھیجا کہ شیر ڈر کر جنگل سے بھاگ گیا ہے، لہٰذا اب تشویش کی کوئی بات نہیں۔ بچوں یہاں پر بھی ایک مشکل لفظ آیا ہے، تشویش۔ تشویش یعنی کہ فکر، تو لہٰذا اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس واقعے کے بعد منشی منخا کی اکڑ اور بڑھ گئی۔ وہ سارے شہر میں اترائے پھرتے اور سینہ پھلا کر بڑے فخر سے کہتے، یوں ہی تو نہیں کہتا تھا کہ مغل خاندان سے ہوں، میرے ایک ہی گھونسے نے شیر کا کچومر نکال دیا، اب وہ کبھی ادھر نہیں آئے گا، اگر آ گیا تو میرا نام بدل دینا۔
اور سچ مچ شیر اس جنگل میں پھر کبھی نہیں آیا اور نہ لوگوں کو منشی جی کا نام بدلنے کی ضرورت پڑی، وہ منشی منکھا ہی کہلاتے رہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے منشی منکھا اور ان کی دلچسپ کہانی۔ بچوں، منشی منکھا کی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے شیر اس گاؤں کے جنگل سے بھاگ گیا اور گاؤں میں رہنے والوں کا خوف بھی دور ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس سیشن میں ہم نے منشی منکھا کی دلچسپ کہانی پڑھی، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مشکل حالات کو ہم سب مل کر حل کر سکتے ہیں، یعنی ایک جہتی میں ہی طاقت ہے، یونٹی از پاور۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ اللہ حافظ۔